یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نطق الہلال بعرق بلاد الحبیب والوصال. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ان کی کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 4 پہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کیا مہینہ تھا. اس کے جواب میں فرماتے ہیں ماہ ربیع الاول. سوال نمبر 6 میں ہے کون سی تاریخ تھی؟ جواب میں لکھتے ہیں 8 ربیع الاول. پھر اگلا سوال ہے کہ وصال شریف کی تاریخ کیا تھی؟ جواب 12 ربیع الاول. ختم، جڑیں ختم ہو گئی. اب 12 کو میلاد منانا یا سالگرہ منانا یا عید منانا اس کا کچھ مطلب نکلتا ہی نہیں ہے. حضرت کی یہ رائے ہے. آگے چلیں. سوال وصال شریف کی کیا تاریخ تھی؟ یعنی وفات، وصال کا معنی کہتے ہیں نا فلاں کا وصال ہو گیا، یعنی انتقال کی کیا تاریخ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جواب 12 ربیع الاول. امام احمد رضا خان کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یوم ولادت کیا تھی؟ 8 ربیع الاول، اور تاریخ وفات کیا تھی؟ 12 ربیع الاول. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا آگے چلتے ہیں. آگے امام احمد رضا خان صاحب نے اس پر دلائل دیے ہیں، صرف سوال جواب لکھ کے چھوڑ نہیں دیا ہے. اس پر کیا دیے؟ دلائل. تاریخ کی کتابوں کے حوالے دیے. والمؤرخین علی 8 خلونا وعلیہ اجمع واختارہ ابن حزم والحمیدی. فرماتے ہیں کہ تاریخ مؤرخین جتنے بھی ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 تاریخ کو ہوئی، اور اسی کو ابن حزم نے اور امام حمیدی نے اختیار کیا ہے، اور آگے عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. یعنی ان سے روایتیں نقل کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 8 ربیع الاول تھی. سمجھ رہے ہیں بات کو بھائی؟ آگے بتا رہے ہیں الذی عند ابن اسحاق والجمہور انہ صلی اللہ علیہ وسلم مات لاثنتی عشرۃ لیلۃ خلت من شہر ربیع الاول. فرماتے ہیں محمد ابن اسحاق، یہ بہت بڑے تاریخ مورخ گزرے ہیں. محمد ابن اسحاق تاریخ میں ان کو امام مانا جاتا ہے، احادیث کے روات میں سے بھی ہیں. ان کی روایتیں جو ہماری صحاح ستہ ہیں ان کی تمام کتابوں میں تقریباً ان کی روایتیں موجود ہیں. محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی ہے لاثنتی عشرۃ لیلۃ. اثنتی عشرۃ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ 12 کو. اثنتی کا معنی 2، عشرہ کا معنی 10. 10 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 12. خلت من شہر ربیع الاول، جو ربیع الاول سے گزر چکے تھے، یعنی ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو. یہ یوم وفات احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی 12 ربیع الاول ہے. امام احمد رضا بریلوی صاحب کی تو تحقیق یہی ہے کہ 8 کو پیدا ہوئے، 12 کو انتقال ہوا. لیکن ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یوم ولادت ہے وہ 8 یا 9 ربیع الاول دونوں میں سے ایک ہے. یہی اکثر محدثین نے اسی کو اختیار کیا ہے، 8 تاریخ یا 9 ربیع الاول دونوں میں سے ایک ہے. زیادہ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. 12 9 کا امکان بھی ہے. اور وفات کے بارے میں جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول نہ تو پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی وفات کا دن ہے. وفات کا دن بھی نہیں ہے. آج آپ کو معلوم ہے ریاضی کے اعتبار سے پرانی تاریخیں بڑے آرام سے کیلکولیٹ کر کے نکالی جا سکتی. آپ 1000 سال پرانی بھی تاریخ نکالنا چاہیں نا کہ فلاں انگریزی تاریخ کو چاند کی کیا تاریخ تھی، فلاں دن کو چاند کی کیا تاریخ بنتی تھی، یہ نکالا جا سکتا ہے. تو آپ اگر کیلکولیٹ کر کے نکالیں گے ماضی کی تاریخوں کو تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پیر کے دن ربیع الاول 683 عیسوی میں 683 عیسوی میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے. اس میں ربیع الاول پیر کے دن 12 تاریخ کو بیٹھتا ہی نہیں ہے. 683 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، تو نبی یعنی حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 683ویں سال کو پیدا ہوئے.
اور آج سے بھی اگر آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں تو جس سال اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے اس سال پیر کے دن ربیع الاول کو 12 تاریخ بنتی نہیں ہے حساب کتاب کی روح سے. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام ربیع الاول میں پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں. اس پر تو اتفاق ہے پیر کے دن پر, اور پیر کا دن 12 تاریخ کو بن نہیں رہا. ایک چیز ریاضی کی روح سے ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی تو اس کے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ آپ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے, یہ ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. یہ تو اسلام کو آپ گویا لوگوں کی نگاہوں میں مذاق اڑوا رہے ہیں. انگریز کیا کہے گا, یہ دیکھو یہ تو فٹ ہی نہیں بیٹھتی, صحیح ہے نا, اور یہ دن منا رہے ہیں. نہیں, اگر فرض کر لیں کہ 12 تاریخ ہی ہے ربیع الاول کو جس میں آپ پیدا ہوئے, جیسے کہ ہمارے گرین چینل بھائی کہتے ہیں کہ 12 تاریخ ہی کو آپ پیدا ہوئے, تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں تو سوال یہ ملتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث میں صحابہ کے عمل میں اس دن سے متعلق کیا تعلیمات ملتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے متعلق 12 تاریخ سے متعلق نہ کوئی صحیح حدیث نہ کوئی ضعیف حدیث جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی اضافی کام خود کیا ہو, یا ابو بکر نے کیا ہو, یا عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہما نے اس دن کوئی اضافی کوئی کام کیا ہو, عید قرار دیا ہو, یا اس رات کو عبادت کی ہو, یا اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں, یا خوشبو لگائی ہو, یا نہائے دھوئے ہوں, یا اویس قادری کے گانے سنے ہوں. اس قسم کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. آئی بات سمجھ میں, کچھ بھی نہیں ملے گی. تو کچھ ہے ہی نہیں اس بارے میں, بلکہ کسی پیغمبر کی ولادت کے دن نہیں منایا گیا, کسی پیغمبر کی وفات کا دن نہیں منایا گیا. برسی منانا تمام علماء کہتے ہیں کہ بدعت عمل ہے. کسی کی وفات کا دن منانا بدعت ہے یا نہیں؟ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ